القرآن المجید ومحكم الكتاب المبين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کا یہ اعلان ہے پاک سید الانبیاء کی زبانی میں فرمایا، پاک پروردگار نے سید الانبیاء کی زبان پہ جاری کرتے ہوئے فرمایا، اے رسول ان کی کہہ دو کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، فرمایا میں تمہاری طرح مثل بشر ہوں. کیا ہوں؟ مثل بشر. یہ نہیں تھا بشر ہوں، بلکہ فرمایا مثل بشر ہوں. اچھا، قرآن مجید میں مثل کے جو ہے بہت سارے جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں. جیسے کہ سورہ جمعہ میں ماشاءاللہ آپ جمعہ پڑھتے ہیں اور اسی میں جو ہے وہ دہراتے ہیں کہ یہودیوں نے جو کیا کہا کہ قرآن کو کتابوں کو جو ہے اپنے اوپر لاد دیا، اور وہ جو ہے وہ مثل کیا تھے؟ امام تھے. یعنی وہ گدے کی مانند تھے، گدے تو نہیں تھے نا. اچھا، جب حابیل اور قابیل نے حابیل علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کیا، اب اسے دفن کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. پروردگار نے کیا کیا؟ مثل الغراب جو ہے وہ کوے کو بھیجا ہے. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا ہے اور جا کے جو ہے وہ کوے نے چونچ سے جو ہے وہ قبر کھودی ہے اور جا کے دفن کیا ہے. تو قابیل جو ہے وہ غراب نہیں تھا، کوہ نہیں تھا، وہ مثل غراب تھا. میرے خیال میں سمجھ آئی ہوگی کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں مثل بشر ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ یوحی الی اور وحی آ جاتی ہے. اچھا، بشر میں کیا فرق ہے، مثل میں کیا فرق ہے، اور منیت میں کیا فرق ہے؟ بشر میں عین ہے، مثل میں عین ہے. بشر جو ہے وہ ہو نہیں سکتا، اس کی مثل ہو سکتی ہے. پھر وہی مرزا صاحب والی بات ہے، انہوں نے اظہر حسن زیدی صاحب کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ چھیڑی، تو میں دوسرے احسن زیدی صاحب کی میں بات کیوں نہ کروں کہ احسن زیدی صاحب نے یہ فرمایا کہ آل محمد کا زمین پر رہنا جو ہے وہ مشکل تھا. معراج تو ان کا اپنا گھر تھا، یعنی وہاں جانا تو ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی. زمین پر ان کا رہنا مشکل تھا کیونکہ یہ مثل بشر بن کے آ گئے اور ان میں زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل تھا. اب مثل بشر میں تو جو ہے وہ بشر یعنی انسانوں کی طرح تو نہیں ہوئے، بلکہ مثل بشر ہوئے. منیت کیسے ہو گئے؟ رسول نے بار بار جو ہے وہ منیت کا ذکر کیا. اے علی، آج میں ہجرت پہ جا رہا ہوں، تو میری ہی جو ہے وہ رضائی پہ سو جائیں. مثل بن کے نہیں، منیت بن کے. مثل بن کے نہیں، منیت بن کے سو جائے، یعنی مجھ جیسے رسول بن کر سو جائے. اب مسلمان اعتراض کر رہے کہ رسول ہم جیسے، رسول ہم جیسے، رسول آپ جیسے نہیں، رسول علی جیسے. رسول ہیں علی جیسے. بھائی کیسے علی جیسے؟ اس وجہ سے علی جیسے کیونکہ دونوں کا نور ایک تھا. مرزا صاحب نے یہی فرمایا کہ اظہر زیدی صاحب والی بات کی ہے کہ یہ پیدا کب ہوئے؟ یہ پیدا نہیں ہوئے، یہ جدا ہوئے، نور الہی سے جدا ہوئے. تو پیدا ہونے کا ان کا کوئی تک نہیں بنتا. پیدا وہ ہوتا ہے کہ جن کے لیے تخلیقی جو ہے وہ. اب کیوں رسول فرما رہے ہیں علی تو مثل قل هو اللہ احد ہے؟ اب میں آگے نہیں پڑھ سکتا، خدا کے لیے بس سمجھا. اے علی تو مثل سورہ اخلاص
اخلاص ہے. اب سورہ اخلاص میں کیا بتاؤں کہ لم یلد ولم یولد بھی ہے تو نور جدا ہوئے ہیں، پیدا نہیں ہوئے. اب یہی میں بتا دوں کہ یہ مثل بشر کی نہیں ہے، مثل ہے، منیت بشر نہیں ہے. اب یہی جو ہے وہ میں آپ کو کہنا پڑا کہ اصحاب آئیں امام حسین علیہ السلام کے پاس. اچھا، اصحاب کا یہ وتیرہ تھا، وہ جب بھی جو ہے وہ پکارتے تھے یبن رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے، یبن رسول اللہ. کافی عرصہ ہو گیا ہم نے رسول کی زیارت نہیں کی. اگر ہو سکے ہمیں رسول کی زیارت کرائیں. مثل بشر پیش کر رہا ہوں آپ کو اور منیت پیش کر رہا ہوں کہ منیت کیا ہے اور مثل بشر کیا ہے. اب اگر اصحاب مولا حسین کے در پہ آئیں کہ ہمیں آج رسول دکھائیں اور ہم نے رسول کی زیارت نہیں کی تو پھر آپ بتائیں کہ اصحاب اہل بیت جیسے کہاں ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ اصحاب نے خود فرمایا اے مولا حسین ہمیں آج پیغمبر ہو کر دکھائیں. کافی عرصہ ہوا پیغمبر کی زیارت سے ہم جو ہے وہ شرف نہیں ہوئے، آپ ہمیں آج پیغمبر کی زیارت کرائیں. مولا کریم کربلا اپنے گھر آئے، گھر میں جو ہے اپنے فرزند شہزادے علی اکبر کو کہا میرے بیٹے آج اس طرح تیار ہو جاؤ تاکہ لوگوں کو شوق رسول جو ہے وہ پورا ہو جائے. مولا نے اپنی پاک عصمت محدورات مطہرات سے کہا میری بہنوں میری بیٹیوں آج اکبر کو تیار کریں. اکبر کو حجرے میں بٹھایا، رسول کا امامہ پہنایا، رسول کا عبا جو ہے پہنایا، قبا پہنائی اور ساتھ عصا دیا. عصا دینے کے بعد جو ہی جو ہے وہ گھر سے کمرے سے باہر نکلے ہیں صحن مطہر میں آئیں تو ایک مرتبہ بیویوں نے چاروں طرف جو ہے وہ گھیر لیا شہزادے علی اکبر کو اور ان کو اپنے نانا کی یاد آئی. یاد آنے کے بعد سب نے آہو شیوان بلند کیا اور سب سے چاہنے والی بہن جو ہے بار بار شہزادے علی اکبر کے چہرے سے نقاب اٹھاتی تھی کہ آؤ میرا اکبر دیکھو. تبھی تو مولا کریم کربلا نے کربلا کے مقام پہ فرمایا اے لوگوں میں ان ہستی کو میدان کربلا میں بھیج رہا ہوں جو کہ میرے نانا کی شبیہ ہے، میرے نانا کے ہم شکل ہے اور میرے نانا کی نطق شہزادہ علی اکبر میں موجود ہے. چال ڈھال جو ہے چلنا جو ہے وہ میرے نانا جیسی ہیں، رفتار میری نانا جیسی ہیں، بولنے کا انداز میری نانا جیسی ہے، گویا شبیہ ہے رسول ہے. مولا کریم کربلا نے شہزادہ علی اکبر کو مسجد نبی لے کے گئے، ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے، خطبہ پڑھنا شروع کر دیا. اصحاب نے زار و قطار گریہ و شیوان بلند کر دیا اور یہ ہوا کہ کئی صحابہ نے اپنے سر پہ مٹیاں ڈال کے واہ رسول اللہ کی آہو شیوان بلند کر دی. جب حالت صحابہ کی بگڑ گئی تو مولا کریم کربلا نے علی اکبر کو ممبر سے اتار کے کہا زیارت ہو گئی ہے صحابہ، رسول کی زیارت ہو گئی.
تو صحابہ کبھی بھی جو ہے وہ اہل بیت جیسے نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت ایک دوسرے کے شبیہ ہو سکتے ہیں، اور صحابہ میں یعنی نور اور خاکی کی طاقت کہاں پہ؟ نور اور خاکی میں طاقت کہاں ہے؟ ورنہ قرآن جو ہے وہ یہ اعلان نہ کرتا کہ نور کی مثل جو ہے میں بیچ رہا ہوں، زمین اس سرزمین پر میں جو ہے نور کی مثل بیچ رہا ہوں۔ اگر جو ہے وہ آپ کا ایمان کے دریچے جو ہے وہ اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں، ایک روایت پڑھوں میں، بسم اللہ صلوات بارک اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ جابر بن یزید جوفی جو کہ امام سجاد علیہ السلام کے خاص صحابی تھے، فرمایا اے جعفر بن یزید جوفی جاؤ اور 40 مومنین جو کامل العقیدہ ہے ان کو بلاؤ۔ میں فقط جو قرآن مجید کی آیت میں نے جو ہے وہ آپ کو بتا دی نا، اسی کی آیت کے ضمن میں جو ہے وہ آپ کو یہ حدیث جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو خدا را آج جو بل پاس کر رہے ہیں توہین صحابہ کی، تو توہین صحابہ کا بل جو ہے یہ پاس نہیں ہو رہا، یہ توہین اہل بیت کا بل پیش ہو رہا ہے، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت کی برابری ہو رہی ہے، صحابہ اور اہل بیت کی برابری ہو رہی ہے، تو برابری کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ بتاؤ صدقے کھانے والے اور پاک و پاکیزہ کھانے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو خمس اور زکوٰۃ کبھی جو ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا امتی جو ہے جن پر زکوٰۃ حلال ہے، خمس حرام ہے، آل محمد پر زکوٰۃ حرام ہے، خود خمس حلال ہے۔ تو جو بھی جو ہے وہ علماء سے جو ہے وہ پوچھا جائے کہ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے، کہ جو مال کا چرک ہے، جو بچا ہوا چیز ہے، وہ جو میل ہے وہ آپ پر حلال ہے، اور جو مال کا میل ہے وہ آل محمد پر حرام کرا۔ تو پھر حلال اور حرام میں جتنا فرق ہے تو پھر اتنا ہی سمجھو کہ اہل بیت اور صحابہ میں اتنا ہی فرق ہے۔ کیوں نہ فرق ہو کہ جن کی شادیاں نکاح کے ذریعے سے ہوئے وہ اہل بیت ہیں۔ آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آل محمد کی شادیاں جو ہے وہ قبل اسلام بھی جو ہے وہ نکاح کے ذریعے سے شادیاں ہوئی، ان کا مہر بھی معلوم ہے، ان کا مہر بھی معلوم ہے، نکاح بھی معلوم ہے۔ جن کا نہ نکاح معلوم ہو نہ مہر معلوم ہو تو بھلا جو ہے وہ آپ ان کی برابری کیا ہے؟ صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ 40 مومنین کو جو ہے وہ لایا گیا جو کامل ایمان تھے۔ کیوں نہ دعا کرو کہ وہ وقت آ جائیں کہ اسی طرح جو ہے وہ آپ کے سر پر جو ہے وہ ہاتھ رکھے، وضع الیداء علی رؤوسہم، جب آپ کے سروں پر ان کا ہاتھ آ جائیں اور آپ کامل ایمان بن جائیں، اس کے لیے دعا کرو۔ اور وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، اس زمانے کی آخری نشانی ہے، سرزمین کی آخری نشانی ہے، جس کا نام ہے حکومت الہیہ۔ تو مولا نے فرمایا کہ مومنو یہ بتاؤ کہ اللہ خالق ہے؟ سب نے کہا ہاں خالق ہے۔ اللہ کی صفت میں سے جو ہے وہ خالقیت شامل ہے۔ اللہ رازق ہے؟ کہا ہاں اللہ رازق ہے، اللہ کی صفتوں میں سے شامل ہے۔ اللہ مالک ہے؟ کہا اللہ کی ملکیت جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ زمین کس کی ملکیت ہے؟
بھائی مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے والدین اگر وفات ہو جائیں تو زمین آپ کی ملکیت ہو جاتی ہے یا یہ موروثی زمین کہلاتی ہے؟ موروثی کہلاتی ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ آپ جب اپنے پیسوں سے لیں گے نا، وہ کہتے ہیں حکومت پاکستان جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ آپ کی ملکی زمین ہے، موروثی زمین نہیں ہے۔ تو یہ زمین کس کی ملکیت ہے؟ کہ اللہ نے کس کے صدقے میں جو ہے وہ بنایا ہے؟ وہ آل محمد ہے جو یہ زمین ہے ان کے مالک یہ ہے۔ تو ان کے حقیقی مالک جب اس سرزمین پہ آئے تو ظلم و جور کو ختم کریں گے، عدل اور انصاف کو قائم کریں گے۔ مولا نے فرمایا پھر بتاؤ کہ اللہ کی صفتوں میں سے غفوریت ہے، ہاں رحمانیت ہے، کہ ہاں اللہ کی صفت میں سے ہے۔ تو چھویں مالک پاک نے فرمایا کہ جو صفات اللہ کے ہیں یہ تو اللہ نے تو ظاہر نہیں کیے۔ میں کہہ گیا ہوں، آپ نے جو ہے وہ سن لیا۔ مولا نے فرمایا ہم نے کر کے دکھایا، اللہ نے ہمیں منتخب فرمایا، ہمیں منتخب فرمایا۔ اب اللہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی، اللہ کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بار بار قرآن میں فرمایا ہے محمد ہم نے آپ کو مصطفیٰ بنایا، اللہ کے چنا ہوا بنایا۔ تو اللہ کے چنے ہوئے میں سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو رسول کی بات، جو رسول کی بات اللہ کا چنا ہوا ہے، جو اللہ کا مصطفیٰ ہے، اس کو دیکھو کہ وہ کون ہے۔ پھر اللہ کے چنے ہوئے اس سرزمین پر آئیں گے اور اللہ کا نظام لے کے آئیں گے۔ تو مولا نے جب یہ سارے صفات جو ہے وہ اپنے صحابہ کے سامنے جو ہے وہ گنوائے، کہا ہاں یہ اللہ کے صفات ہے، ہاں یہ اللہ کے صفات ہے، ہاں یہ اللہ کے صفات ہے۔ مولا نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سب نے کہا کہ ہاں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اے صحابہ پھر بتاؤ کہ ہم کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہم مالک ہیں، ہم خالق ہیں، ہم رازق ہیں، ہم غفور ہیں، ہم رحیم ہیں۔ ہم نے کسی کو بخشوایا تو تب اللہ کی غفوریت جو ہے لوگوں پر واضح ہوگی۔ ہمارے ہاتھ سے رزق نکل گیا تو اللہ کی رازقیت لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کیسے رازق ہے۔ خالی جوتے سیدھا کرنا، خالی جوتے سیدھا کرنا، امام حسن مجتبی نے انبار دولت خالی جوتے سیدھے کرنے پہ سب کو بتا دیا کہ جواد اور کریم اور غنی اور سخی کسے کہتے ہیں، یہ میرے مولا ائمہ طاہرین نے ثابت کر کے دکھایا۔ تو مولا نے فرمایا اگر یہ صفات ہم پہ جو ہے وہ صادر ہو جائے تو بیٹھے افرادوں نے جو ہے وہ کانوں تک ہاتھ لگائیں کہ توبہ استغفر اللہ رب و اتوب الیہ۔ مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خدا کی برابری کر رہے ہیں، آپ خدا کی برابری کر رہے ہیں۔ آل محمد نے تو کبھی بھی خدا کی برابری نہیں کی۔ یہ اللہ نے بار بار زور دیا ہے، اے آل محمد جو آپ کی منشا ہے وہ میری منشا ہے۔ یہ اللہ نے زور دیا، اے آل محمد جو آپ کا ارادہ ہے وہ ہمارا ارادہ ہے۔ اے آل محمد جو تیر آپ نے پھینکا، میں سارے قرآن مجید کی آیات پڑھ رہا ہوں، آپ کوئی ویسے بات نہیں کر رہا ہوں۔ فرمایا اے آل محمد جو آپ کی منشا ہے یہ اللہ کی منشا ہے۔ اے آل محمد جو آپ کا ارادہ ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے۔ جو آپ کا فعل ہے اے آل محمد یہ آپ کا فعل نہیں ہے، یہ ہمارا فعل ہے، میرا فعل ہے۔
محمد کا ہر فعل جو ہے وہ خدائی ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ جتنی بھی صفات الہی ہے یہ آل محمد کا مظہر، یہی آل محمد ہے. ان کے ذریعے سے ظاہر ہو گئے، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کیسا مالک ہے، اللہ کیسا خالق ہے، اللہ کیسا غفور ہے، اللہ کیسے علی کل شیء قدیر ہے. اللہ کیسے کن فیکون کا مالک ہے. یعنی دیوار قالین پر بنے ہوئے نقش کو ارادہ کیا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں. جب امام رضا علیہ السلام نے شیر کا ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد کہ ہو جو وہ ہو کے اس جادوگر کے ہڑپ لیا، تو کن فیکون نے انہوں نے صادر کیا، تو اللہ لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کون کیسے کن فیکون. اللہ کے ہر صفات جو ہے وہ مظہر آل محمد ہے. تو پھر میرے مولا نے فرمایا اپنے صحابیوں کو کہ اے صحابیوں دیکھو، اس وقت میرے پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام بھی موجود تھے. میں بس یہ آخری جو ہے وہ ایک چند الفاظ بیان کرتا ہوں اور بس معذرت چاہوں گا کیونکہ جو اصل مولا کا جشن ہے وہ میں نہیں پڑھ سکا، اور معذرت چاہوں گا وہ خیر مجاہد شاہ صاحب جو ہے وہ قصیدوں کی صورت میں پیش کریں گے. تو مولا جو ہے وہ اس وقت دونوں امام موجود تھے. اپنے صحابیوں کی طرف مولا نے اشارہ کیا، بڑی ہی قابل غور توجہ کی بات ہے. ہمارے ہاں ایک عقیدہ چل رہا ہے حلول کا. حلول جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ صلوات اللہ علیہ. حلول کا تو پتہ ہے نا، حلول کسے کہتے ہیں. بہرحال ہمارا عقیدہ حلول کا نہیں ہے. حلول کسی اور کسی کا عقیدہ ہے. حلول مثلا میں آسان طریقے سے اس کو سمجھا دوں کہ حلول کس سے کہتے ہیں. آپ نے تو شربت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے پانی لے لیتے ہیں، پھر چینی لے لیتے ہیں. اس میں چینی میں آپ پانی میں کیا کر دیتے ہیں؟ حلول کر دیتے ہیں. حلول جو ہے یعنی پانی اور چینی یا ایک جسم اور ایک جانور. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ روح افزا ڈال دیتے ہیں، تو شربت جو ہے وہ بن جاتا ہے. یہ ایک محلول جو ہے وہ بن گیا. مگر اللہ جو ہے وہ کسی سے محلول نہیں ہے. آل محمد بھی جو ہے وہ کسی سے محلول نہیں ہے. اس کو محلول نہیں کہتے ہیں کہ آپ سمندر سے جو ہے وہ فرض کے ایک بالٹی پانی لائیں اور سمندر کا پانی کے کسی کو ذائقہ معلوم ہو اور جو ہے پھر اس بالٹی کا ذائقہ جو ہے وہ چکھ لے اور پھر اس کو گلاس میں تقسیم کر دیں اور پھر وہی گلاس دوبارہ بالٹی میں ڈال دیں اور بالٹی پھر سمندر میں پر ڈال دیں. اس کو حلول نہیں کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمندر کا پانی جو ہے وہ سمندر کے پانی سے جو ہے وہ بالٹی میں پانی لے لیا گیا، پھر اس کو گلاسوں میں لے لیا گیا. یہی ہے نا. تو جو لامحدود نور ہے اس کے نور سے ایک نور جدا ہوا، اس نور کو تقسیم کیا، 2 حصے ہو گئے، پھر 2 حصے 4 حصے ہو گئے، پھر اس سے جو ہے وہ کتنے 13 نور ہے، وہ ایک نور سے بنا ہے. مگر بی بی پاک کا نور الگ نور ہے. یہ آج آپ کے چہروں سے جو نور چمکتا ہے سیدو، جو ہر کوئی جو ہے وہ احترام کرتا ہے، وہ اسی ایک نور کے صدقے میں جو ہے وہ احترام کرتا ہے. تو جب دونوں امام موجود تھے، مولانا نے اشارہ کیا کہ اے صحابیوں دیکھ لو. جب دیکھا کہتے ہیں اب دیکھو، جب دیکھا دونوں جو ہے وہ چوتھے امام بن گئے. امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام بھی امام زین العابدین علیہ السلام بن گئے. پھر جب دوبارہ دیکھا، میرا
میں نے پہلے تھوڑی سی جو ہے وضاحت کر لی ہے کہ جدا ہونا الگ ہے اور حلول ہونا الگ ہے، کیونکہ وہ دونوں نور تھے. دونوں نور اگر جو ہے وہ جو مل جائیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں ایک نور کہاں ہو جاتا ہے؟ کہا یا رب من تحت کے ساتھ. جب یہ سارے ایک نور بن جائے تو جس کو ہم نوری کہتے ہیں وہ نہیں پہچانتے ان چاروں نوروں کو. جبرائیل بھی قاصر ہو جاتے ہیں پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ کیونکہ جو چادر تھا وہ سراپے نور تھا، اس چادر کے نیچے وہ الگ نور تھا، وہ بی بی پاک کا نور تھا. جب بی بی پاک کے نور میں آل محمد جمع ہو جائے جبرائیل بھی نہیں پہچان لیتے. پھر فرمایا اب دوبارہ دیکھو. جب دوبارہ دیکھ لیا دونوں پانچویں امام نکلے. امام حسین علیہ السلام بھی امام محمد باقر علیہ السلام بن گئے، امام محمد باقر علیہ السلام بھی امام باقر علیہ السلام بن گئے. پھر اپنے اصحاب کی طرف اشارہ فرمایا اب دوبارہ دیکھو. جب دوبارہ انہوں نے دیکھ لیا، دوبارہ دیکھنے کے بعد چوتھے مالک پاک پانچویں مالک پاک بن گئے اور پانچویں مالک پاک چوتھے مالک پاک بن گئے. توجہ نہیں ہے. جب پھر انہوں نے اشارہ کیا تو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ موجود تھے. سارے صحابہ نے مل کر جو ہے وہ امام کے قدموں میں سجدہ کیا. بھائی جس کسی کو حوالہ چاہیے، بہرحال میں ہوں ان پڑھ مگر اتنا ان پڑھ نہیں ہوں کہ جو ہے ویسے بات کریں. جس کو حوالہ چاہیے، روایت چاہیے، یہ بندہ ناچیز جو ہے اس کو روایت دے سکتا ہے. ہاں ہم ایسے تنگ گلیوں میں نہیں چھوڑتے ہیں، ایسے تنگ گلیوں والے کے رہنے والے نہیں ہیں. شروع سے قرآن مجید کی آیت پڑھیں، پھر روایت آپ کے سامنے پیش کی. تو پھر مولا نے جب سب نے سجدہ کیا، یہ سجدہ جو ہے وہ انسان کی فطرتی عمل ہے. کیوں؟ یہ انوار الہیہ ہے. انوار الہیہ کے لیے جھکنا جو ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. جو نہیں جھکتا وہ کون ہے؟ جو نہیں جھکتا وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. اب بتائیں کہ جو بھی ان سے منسوب چیزیں ہیں، آل محمد سے جو بھی منسوب چیزیں ہیں، وہ ان کے نور سے ہی جو ہے وہ بنے ہیں. بھائی کوئی بھی مومن ہو جس کو اچھا لگے تو فوراً جو ہے نا دوسرا مومن اس کے لیے تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے. وہ تعظیم جو ہے اس لیے نہیں. پھر مولا نے فرمایا ہمارے بچے کچے مٹی سے جو ہے وہ یہ ہمارے مومن بنے. تو تعظیم جو ہے وہ آل محمد کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اور آل محمد کی تعظیم جو ہے وہ خدا کے ذریعے سے کی جاتی ہے. تو دعا کرو وہ وقت آ جائیں جب خانہ کعبہ میں ظہور ہو، دوسرے علی کا ظہور ہو، اور اس وقت سارے لوگ جو ہے وہ تعظیم الہی میں جھک جائیں. کہا مولا اب جو ہے اس سرزمین سے ظلم و جور ختم کریں. تو دعا کریں وہ ہماری ابدی خوشی جو ہے وہ جلد از جلد، اور ہم یہ خوشی جو ہے وہ اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کریں. اور مولا سے یہ دعا گو ہیں کہ جتنے بھی آئے ہوئے ہیں، نا امید دلوں سے آئے ہوئے ہیں، یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے لوگ امید بھر کر لے جاتے ہیں. تو مولا سب کی امیدیں جو ہے وہ پوری فرمائے. آمین.